तहलका अंगेज खबर, नए सूबे का नक्शा आ गया। सॉफ्टवेयर किसका अपडेट हुआ है? भाई गिरफ्तार। करप्शन के लिए किसकी निगाहें आ गई हैं? तहलका अंगेज रिपोर्ट। 17 अगस्त और मुहर्रम का दिन मुझे क्या याद आता है? किसकी लॉटरी फिर निकलने वाली है? पीटीआई को मशवरा देने वाला कौन? अदालत ने किसे छोड़ दिया? अपडेट, अपडेट और अपडेट। भौंकने और काटने वाले कुत्ते। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन इन तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम 1 लाख के बहुत ज्यादा करीब हैं और मुझे उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। कोई लापता नहीं करेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डरिए मत, जब मैं नहीं डरता और बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं मुझ पर, लेकिन मैं अपने उस रास्ते पर गामजन हूं कि आपको हक और सच की खबर बताता रहूंगा। कोई बताए या ना बताए, ऐसे चाहे जितने भी कुत्ते भौंकते रहे, शेर अपने रास्ते कभी नहीं बदलते, ये याद रखिएगा। और बदबूदार जबान हम उनसे बढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये छोटे लोग होते हैं कि जिन्हें मुंह लगाना भी बुरी बात समझा जाता है। आइए, हमारा इक़दार ये नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर दूं, मैंने आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर एक बहुत अहम बात कही थी। कामरान टेसोरी साहब के 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 2 अहम बयानात ज्यादा मशहूर हुए। एक वो बयान था जिसमें वो ये कहते थे भाई आ रहे हैं, आपको याद होगा, भाई वापस आ रहे हैं। और दूसरा जो अहम नुक्ता था वो जिसमें उन्होंने कहा था कि आप वोट देना हो तो दे देना, निकलेंगे तो नहीं। पहले भी तो दिया था ना, निकला नहीं। मैंने आपसे वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जिस दिन ये बयान आया था उस दिन से भाई वाला बयान एक अवामी बयान है। उससे अवाम को उन जो पाकिस्तान की एक अशराफिया कहलाती है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उसे उससे कोई इतना वाज़ेह फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात से वाज़ेह फर्क पड़ता है वो ये पड़ता था कि आप इस हुकूमत को ही गलत करार दे रहे हो और कह रहे हैं कि ये वोट ही 2 नंबर से बनी, 2 नंबर वोटों से बनी है। उस पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ पैगामात आगे गए और मैंने आपसे कहा था कि कुछ इनके दोस्तों ने समझाया कि जनाब जरा संभल जाइए। अब हुआ यह कि पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों के बहुत ज्यादा करीब तस्वुर किए जाने वाले फैसल वावड़ा, आपको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल वावड़ा की शनाख्त के बारे में और फैसल वावड़ा के पसे पर्दा तमाम मामला के बारे में आप सब लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उनकी जमात कौन सी है। यकीनन कामरान टेसोरी साहब की और फैसल वावड़ा की जमात एक ही है। अब आप कहेंगे कैसे? कामरान टेसोरी क्या कहते हैं, मुझे कौन लाया? एमक्यूएम लाई। फैसल वावड़ा को वोट किसने डाले? किसकी सीट पर वो आए? एमक्यूएम की सीट पर आए। तो आप मुझसे तो समझदार हैं, मुझसे मत कुछ कहलवाइए। आप ये समझिए कि दोनों का ताल्लुक एमक्यूएम से ही है, तो जाहिर दोनों अंदर के हालात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसीलिए फैसल वावड़ा ने कहा कि सॉफ्टवेयर आर्जी तौर पर अपडेट कर दिया गया है कामरान टेसोरी का। मेरा सवाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ छोटा सा बनता है, यह आर्जी तौर पर अपडेट का क्या मतलब है? फैसल वावड़ा ने एक लम्हे के लिए सोचा, एक लम्हे के लिए ठहरे और उसके बाद कहा कि आर्जी तौर पर। अब ये आर्जी को आप आर्जी समझिए या मुस्तकिल समझिए। मुस्तकिल तौर से फैसल वावड़ा की क्या मुराद है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। आपको याद होगा कि फैसल वावड़ा ने एक बार पहले भी कामरान टेसोरी साहब के मुतालिक कहा था कि जनाब ये जाने वाले, और उसके बाद कामरान टेसोरी ने कहा था, बड़ा मशहूर जुमला है, कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस क्या वाइस चांसलर प्रिंसिपल में। बहरहाल ये अब देखते हैं। लेकिन माजरत के साथ कामरान टेसोरी साहब इस वक्त गवर्नर है, लेकिन अब बहुत सारा पानी पुलों से बह चुका है। शायद आपकी जो पोजीशन पहले जितनी मुस्तहकम थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि इस वक्त आपकी पोजीशन मजबूत नहीं है। तो ये बात जहन में रखिए कि अब शायद
وہ وقت آ رہا ہے کہ جونیئر کچھ سینئر بننے والے ہیں اور سینئر کچھ زیادہ سینئر بننے والے ہیں. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ خبر مجھے آپ کو دینی تھی. آگے چلتے ہیں, ایک اور بڑی اہم خبر کی طرف چلتے ہیں. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, آج جب میں پروگرام یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 18 اگست سے 17 اگست کو اتوار کا دن تھا, میں پروگرام ریکارڈ نہیں کر سکا تھا. 17 اگست کا دن وہ دن تھا کہ مجھے اپنے بچپن کا وہ دن یاد آتا ہے کہ میں ٹیوشن سے گھر آیا تھا, اور گھر آنے کے بعد ہمارے محلے میں ایک سبیل لگی ہوئی تھی پانی کی, اور محرم کے دن تھے, اور میں اس سبیل پر لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. اور میں بہت چھوٹا سا تھا, اور ایک دم سے خبر آتی ہے, اور خبر یہ آتی ہے کہ یار معلوم ہے کیا ہوا. تو سب ادھر, ہم تو بچے تھے, سب کہتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اس زمانے میں ٹی وی بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتے تھے, موبائل فون ہوتے نہیں تھے. تو خبر یہ بڑھتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا جہاز اڑ گیا اور وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد سب جگہ مٹھائیاں بٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور میں حیرت میں ہوتا ہوں کہ ابھی میں محرم امام حسین کو بنا رہا تھا, اور ابھی لوگ جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور ضیاء الحق کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے ہی جنرل ضیاء الحق کا چیپٹر شروع ہوتا ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسی تھی کہ جس کے بعد یہ ملک کے اندر کلاشن کوف کلچر آیا. یہ جنرل ضیاء الحق کی ہی بدولت تھا کہ اس جگہ پر مذہبی شدت پسندی کے رجحان میں اضافہ ہوا. یہ جنرل ضیاء الحق کا ہی کرشمہ تھا کہ یہاں پر جمہوریت ہمیشہ طلاسموں کے پیروں کے نیچے رہی. تو میں اس لیے یہ بات واضح طور پر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, وہ یاد رکھیے کہ بھٹو کا نعرہ کیا تھا؟ سوشلزم. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا سوشلزم پر قائم ہے؟ پیپلز پارٹی تو وہ سوشلزم کے قریب بھی نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان اس پارٹی کا نہیں ہے. تو میں یہ چاہے جتنا بھی نعرہ لگا لے, لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ بھٹو مر گیا اور ضیاء الحق آج بھی زندہ ہے. کہ آج بھی اس ملک کے اندر انتہا پسندی اسی طریقے سے, آج بھی اس ملک کے اندر جمہوریت اس طریقے سے پنپ نہیں پائی ہے. تو میں ان بھٹو زندہ والوں سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو, بھٹو کو مار دیا, لیکن ضیاء کے چاہنے والوں نے نام لیے بغیر ضیاء کو زندہ رکھا. یہ بڑا اہم سوال میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ذرا سوچیے گا کہ آج بھی وہ انتہا پسندی یہاں پر موجود ہے, آج بھی مذہبی انتہا پسندی کا رجحان موجود ہے, کلاشن کوف کلچر آج بھی موجود ہے. بڑا اہم سوال ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور بڑا اہم خبر دے رہا ہوں, بڑی 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 میں بھی کہہ سکتا ہوں بھائی پکڑے گئے. تو آپ لوگ بھی کہیں گے کیا کامران ٹیسوری بن گئے؟ نہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈکی بھائی پکڑے گئے. اور ڈکی بھائی کیوں پکڑے گئے کہ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنی ویب سائٹس پر اپنے پروگرام کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں, اور فحاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ جوئے اور سٹے کی ویب سائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی, آپ ڈکی بھائی ہوں گے, اور ہم نے یہاں سب کو دیکھا ہوا ہے. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس نظام کے لیے, ان چیزوں کے لیے سوٹ کرتے ہیں, تب تک سب برداشت کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈکی بھائی ہوں یا رجب بھائی ہوں, کوئی بھی ہو, رجب بھائی ہمارے یہاں دودھ والے بھی ہیں, تو کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ پھر یہی حال ہوتا ہے. پہلے یہ آئیکونز بنائے جاتے ہیں, اور پھر جب یہ آئیکون سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ آئیکونز ختم ہو جاتے ہیں. یہ آئیکون سارے ڈمی آئیکونز ہوتے ہیں. جدوجہد یا پروگرام کیا ہوتا ہے یہ ہمارے دلوں سے پوچھے. اس پروگرام کو 90,000 فالوورز تک لانے کے لیے گزشتہ 4 سالوں کے اندر ہم نے کیا کچھ محنت نہیں کی, اور حق کو سچ بتانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, یہ آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ڈکی بھائی کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, کچھ دن کے بعد باہر ہوں گے. صحیح ہے, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا, پھر رجب کی باری آئے گی, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا, پھر کوئی اور آئے گا, پھر کوئی اور آئے گا, پھر کوئی اور آئے گا, پھر کوئی آئے گا. سلسلہ بدستور جاری رہے گا. میں کہوں گا ٹو بی کنٹینیو. ہاں, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ رجب بٹ ابھی پچھلے دنوں کامران ٹیسوری صاحب کا بھی تو مہمان تھا نا, ان کے بیٹے کے ساتھ بھی اس نے ویلاگ کیا ہے. تو ذرا سا دیکھیے گا, ذرا سا چیک کیجیے گا معاملات کو کہ کہاں جا رہے ہیں. خیر, چلیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. میں تو ویسے ہی اس خبر کو ذکر کرنا آپ کے لیے ذرا ضروری تھا. ایک اہم شخصیت کو آخر کار اس کی جماعت نے نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور وہ نوازنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن میں پہلے اس خبر کو بتانے سے پہلے
آپ کو ایک بڑی اور خبر دینے والا ہوں. آپ کو یاد ہوگا واضح طور پر کہ میں وہ واحد شخص ہوں کہ جس نے آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جناب یہاں پر نئے صوبوں کے فارمیٹ کی بات کی جا رہی ہے. گزشتہ 2 دنوں سے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے اندر کہ ہر جگہ یہی گفتگو ہو رہی ہوگی, سب نئے صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ بات کر رہے ہوں گے. میں نے یہی کہا تھا نا آپ سے کہ سب یہ بات کر رہے ہوں گے, سب کے منہ پر ایک ہی تسبیح ہوگی, نیا صوبہ, نیا صوبہ, نیا صوبہ. لیکن کسی کے پاس بھی خبر نہیں ہے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ڈسکشن میں آیا ہے, فائنل ڈیسیجن نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر صوبہ بنا دیا جائے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر یہ بڑی تقسیم ہو جائے گی, بڑا مار دھاڑ مچ جائے گی اور یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. اصل فارمولا کیا ہے, یہ نقشہ دیکھیں سندھ کا, دیکھ لیا آپ نے میرے بھائی. یہ سندھ نہیں رہے گا. جب سندھ کا مطلب آپ سندھ 1970 سے پہلے تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا, اور 1947 سے پہلے جسے سندھ کہا جاتا تھا اس میں ملتان تک کا کئی علاقہ آتا تھا, بلوچستان کے کئی علاقے آتے تھے. فارمولا یہ ہے کہ اب آپ اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیے. اس میں ساؤدرن سندھ کی بات کی جا رہی ہے. ساؤدرن سندھ کا مطلب ہے کہ اس میں نہ صرف کراچی ہوگا, صرف کراچی صوبہ نہیں بنے گا. صحیح بات ذہن میں رکھیے گا. اس میں تھرپارکر ہوگا, اس میں ٹھٹھا ہوگا, اس میں بدین ہوگا, یہ اس میں سجاول ہوگا, اور یہ اوپر سانگڑ تک جائے گا, اور سانگڑ سے اوپر کشمور سے لے کر اوپر تک جو آپ کا ہے وہ پورے کا پورا ایک الگ پارٹ, انتظامی پارٹ ہوگا. ایسا ہی ہے نہیں, اس سے بھی آگے کی کہانی ہے کہ یہ جو سندھ کا جو پارٹ ہوگا اس کے اندر بلوچستان کے کچھ علاقوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے گا اور پنجاب کے کچھ حصوں کو بھی شامل کیا جائے گا. یعنی کہ سندھ کی تقسیم کا فارمولا, سندھ کی تقسیم نہیں بلکہ انتظامی ڈھانچے کا فارمولے میں کراچی الگ صوبے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نہ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر صوبہ بنا دے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کراچی حیدرآباد درمیان کے سارے حصوں کو ہٹا دو, ایسا نہیں ہوگا. ساؤدرن جو پارٹ ہے اس میں اوپر جامشورو تک کا حصہ جو ہے, جامشورو آدھا جامشورو تک, یہ ساؤدرن سندھ کہلائے گا, یعنی کہ جنوبی سندھ کہلائے گا, جس میں ٹھٹھا, بدین, تھرپارکر, کراچی سبھی سندھ ہے نا, سبھی سندھ ہے. مطلب آپ کراچی کو الگ کیوں کہہ رہے ہیں, حیدرآباد کو الگ کیوں کہہ رہے ہیں, کوئی مہاجر صوبے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو وہاں پر ڈسکشن ہوا ہے, جہاں میں نے آپ سے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ڈسکشن ہوا ہے, اس میں ساؤدرن پارٹ کی بات ہوئی ہے. اور جو اپر پارٹ ہے اس میں بلوچستان کے کچھ ایسے حصوں کو ساتھ شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں اوپر جو آپ کا ساؤدرن پنجاب ہے اس کے کچھ حصوں کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر ساؤدرن پنجاب کے اوپر سے کچھ اور پھر ان کے ایک الگ صوبہ بنے گا, تو یا ایک الگ انتظامی ڈھانچہ بنے گا. تو یہ انتظامی ڈھانچوں کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی, میرے دوستوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں. تو اس بات کو سمجھیے. یہ کچھ لوگ میں نے دیکھا قوم پرست کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. دیکھیے میرے بھائی, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا دریائے سندھ کشمیر سے نکل کر پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, سندھ سب جگہ جاتا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے سندھ کہیں گے تو سبھی سندھ ہے. تو یہ لیکن جو انتظامی ڈھانچے ہیں وہ وقتاً 70 سال میں, 80 سال میں, 50 سال میں, 100 سال میں مختلف اوقات میں مختلف تبدیل ہوتے رہے. اصل جو سندھ کا جسے کہا جاتا ہے وہ یہ سندھ کا, اب بہت سارے لوگوں کو وہ مجھے صاحب کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کریں گے. میری بات سنیے, مراد علی شاہ صاحب کا نام کیا ہے؟ سید مراد علی شاہ, یہی نام ہے. یہ خطہ کب سے؟ آپ کہیں گے 5000 سال سے. 5000 سال سے. سید مراد علی شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سید ہیں, یعنی کہ یہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے منسب کرتے ہیں. تو یہ تو عرب ہوئے نا, یہ عرب ہوئے, یہ سندھی نہیں ہوئے. جو یہاں کا مقامی ہے وہ 5000 سال پرانا ہوگا. تو یہ سب لوگ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے یہ درانی کون ہے؟ آغا سراج درانی. یہ یہاں کے کہاں ہیں؟ یہ سلاکے کے ہی نہیں ہے, یہ تو اوپر کے, یہ تو خبر پختونخوا کے نا. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے. خیر میں اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ظاہر وقت کے مطابق, جغرافیہ کے مطابق انتظامی یونٹس تبدیل ہوتے ہیں, اسے کوئی عطیہ نہ کا مسئلہ. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تھرپارکر, بدین, ان سب جگہوں پر الگ انویسٹمنٹ ہوگی. پھر اس طریقے سے اوپر کے جو آپ کا اپر سندھ کا جو پارٹ ہوگا اس کے اندر پھر انتظامی یونٹس کے اندر زیادہ بہتر طور پر کام ہو سکے گا. یہ میں کسی کا ایجنڈا نہیں قرار دے رہا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان, افغانستان اتنا بڑا ہے, اس کے اندر کتنے صوبے ہیں, ایران کے اندر کتنے صوبے ہیں, اور امریکہ کے اندر کتنی اسٹیٹس ہیں, کتنی ریاستیں.
इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई किसी को तकसीम कर जाएगा, किसी का कल्चर टूट जाएगा, किसी का कल्चर तकसीम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है, अगर ऐसी बात होती कि सिंध के इस इंतजामी यूनिट में आज तक फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों को ही हुआ है ना, सिंध का आम सिंधी जो है उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ, चाहे उसका ताल्लुक उर्दू बोलने वालों से हो, सिंधी बोलने वाले हो, बलोची बोलने वाले हो, या किसी भी जबान का बोलने वाले हो, उनको तो फायदा नहीं पहुंचा, तो इलीज का होता है। तो अगर उस तरीके से नए यूनिट्स डेवलप होकर कोई नए लोगों को और नई इंतजामिया के साथ, नई सोच के साथ अगर परवान चढ़ता है तो कोई बुरा नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सूबे की जो बात हो रही है, ये कराची और हैदराबाद की बात नहीं हो रही, उस जगह डिस्कशन में, मैं कह रहा हूं फैसला नहीं हुआ है, डिस्कशन जो हुआ है उसमें इंतजामी यूनिट की तकसीम लोअर सिंध, अपर सिंध, और अपर सिंध में बलूचिस्तान के चंद इलाके और वहां के चंद इलाकों को शामिल करके इस तरह का एक ढांचा बनाने की बात कही जा रही थी। वो डिस्कशन है, जब बात आगे बढ़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन ये बाकी सारे जितने लोग बकवासें कर रहे हैं इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं एक और आपको खबर दे रहा हूं। सोहेल वड़ाइच साहब किसी से बड़े मारूफ सहाफी हैं, बहुत मारूफ सहाफी हैं। सोहेल वड़ाइच साहब ने एक बात नहीं बताई है, और सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि अब जो हुकूमतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें, उनकी करप्शन पर भी कुछ मुक्तदरा कुव्वतों ने अपने कैमरे फिट कर दिए, सीसीटीवी कैमरे फिट हो गए। और ये जो सीसीटीवी कैमरे फिट हुए हैं, मुझे भी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि आइंदे दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत के हवाले से कुछ करप्शन की बड़ी फाइलें और कुछ मामला खुलने वाले हैं। अनकरीब आपको नजर आएंगे कि यहां पर बाकायदा अब जो है वो ये सोहेल वड़ाइच साहब की एक इन्फॉर्मेशन और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। एक इन्फॉर्मेशन सोहेल वड़ाइच साहब रखते हैं, एक मैं रखता हूं, तो ये दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मेरे जहन में ये आइडिया बिल्कुल डेवलप हो रहा है कि ये होने वाला है। मैं दोनों अपनी कड़ियों को आपस में मिलाता हूं तो इस नतीजे पर ही पहुंचता हूं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा, अगली बात जो है वो राना सनाउल्लाह पर आखिरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रहन कर दिया है, और इतलात ये मिल रही है कि राना सनाउल्लाह को न सिर्फ सेनेट का टिकट दिया जाएगा बल्कि सेनेट के टिकट के साथ साथ उनको एक वजारत भी दी जाएगी। अब तक वो मुशीर के फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब जादूगरनी ये बता रही है, जो एक दो चार लोग ना आजकल मेरे बहुत करीबी जानने वाले, मेरे दिल के बड़े करीब रहते हैं, वो आजकल लाहौर में, तो मुझे जो है वो कुछ मेरी जादूगरनी, और इस्लामाबाद में भी एक दो, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब यहाँ तो बात हो रही है कि राणा साहब को कोई वजारत भी दी जाने का इरादा है और कुछ मामला तय करने की भी बात की जा रही है। अभी उन्हें सेनेट में दिया जा रहा है, आगे चलकर उन्हें वजारत भी इस हवाले से दी जाएगी। अगली खबर और अगली अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सिंध में इस तरह की तकसीम हो, मुस्लिम लीग नून कभी नहीं चाहेगी पंजाब की तकसीम हो, तो इस तकसीम की हिमायत कौन करेगा? एक बड़े मारूफ साफी हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना यह है कि इस सारे फार्मूले की हिमायत करेगी पीटीआई। मैंने कहा क्यों क्यों? तो उन्होंने एक शेर सुनाया कि बना है शाह का मसाहिब फिरे इतराता, बना है शाह का मसाहिब फिरे इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। तो समझ जाइए, अगर करीब जाना है किसी से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं तो समझदारी का मुजाहरा कीजिएगा, सब कुछ मेरी जबान से मत उगलवाइएगा। मैं सिर्फ आपसे दो काम कह रहा हूं, एक ये सोचिए कि क्यों, और दूसरी बात आप ये सोचिए कि चैनल सब्सक्राइब करना है। मुझे 70% लोग वो देखते जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई 70% लोग आप ताकत हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।